أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں وصیتاً وصیت کرنا ہے لازواجہم ان کا اپنی بیویوں کے لیے متاعاً متاعاً الی الحول کہ فائدہ انہیں پہنچایا جائے الی الحول 1 سال تک غیر اخراج ان کو نکالا نہ جائے فإن خرجنا پھر اگر وہ خود ہی نکل جائیں فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تم پہ فیما فعلنا اس بارے میں جو وہ کریں کاروائی فی انفسہن اپنے بارے میں من معروف اچھے طریقے سے. واللہ اور اللہ تعالی عزیز حکیم غلبے والے ہیں غالب ہیں حکمتوں والے ہیں. وللمطلقات اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاعن ایک جوڑا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے. حقاً یہ لازم ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ لکم آیاتی تمہارے لیے آیتیں اپنی لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. الم تر الی الذین کیا آپ کو علم نہیں ہے الی الذین خرجوا ان لوگوں کا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقال لهم اللہ پس فرمایا انہیں اللہ نے موتوا مر جاؤ ثم احیاہم پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالی البتہ فضل والے ہیں لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کی راہ میں. وعلموا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. من ذا الذی کون ہے وہ شخص یقرض اللہ جو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسنا قرض اچھا
فیضاعفہ لہو پس بڑھا دے اس کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اضافاً کثیرا کئی گنا کر کے۔ واللہ یقبض اور اللہ تعالیٰ ہی رزق تنگ کرتے ہیں، ویبسط اور کشادہ کرتے ہیں، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس سے پہلے طلاق کے مسائل کا بیان ہو رہا تھا، اب مزید اس حوالے سے ایک اور مسئلے کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جو عورتیں فوت ہو جائیں، جو عورتیں کہ ان کے خامد ان کے شوہر فوت ہو جائیں تو ان کی عدت اس سے پہلے بیان ہوئی کہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب مزید اسی حوالے سے ایک حکم ہے، ایک تو ہے عدت 4 ماہ 10 مہینے عورت نے خامد کے گھر میں گزارنے ہیں، اور دوران عدت کا نان و نفقہ خرچہ رہائش سب خامد کے ذمے ہے، اور خامد فوت ہو گیا اب اس کے ورثاء کے ذمے ہے۔ لیکن اب یہ حکم مزید یہ دیا ہے کہ عدت کے بعد بھی اگر اس عورت کا آگے مزید کہیں رشتہ ناتا نہیں طے ہو رہا، نکاح میں ابھی دیر ہے اور اس عورت کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، تو ایسی عورت کو خامد وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک اس کے گھر میں وہ رہ سکتی ہے، اور اس خامد کے ورثاء 1 سال تک اس کی کفالت پرورش اور اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور 1 سال سے پہلے اگر خامد وصیت کر جائے تو خامد کے ورثاء اس عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ یا جب عورت کے لیے نئے نکاح کا انتظام ہو جائے تو جلدی جانا چاہتی ہے تو چلی جائے۔ اور یہ معاشرتی ایک بہت عظیم ہدایت ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو دین اسلام کی طرف سے ہے۔ والذین یتوفون فرمایا اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں بیویاں، ازواج یہ جمع ہے اس کا مفرد اس کا واحد زوجہ ہے۔ تو چونکہ ایک شخص کے اسلام کی روح سے کئی نکاح ہو سکتے ہیں، 1 سے لے کر 4 تک ایک وقت میں بیویاں رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے جمع کا ذکر فرمایا۔ وصیتاً اور یہ وصیت کر جائیں لازواجہم اپنی بیویوں کے حق میں، متاعاً کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج اور اس خامد کے گھر سے انہیں نکالا نہ جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اس سال کے دوران اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں، ان کے نئے نکاح کا انتظام ہو جاتا ہے اور وہ خود گھر اس کو چھوڑ جاتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم ورثاء پہ کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا اس بارے میں جو وہ عورتیں خود کارروائی کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، من معروف اچھے طریقے سے، یعنی ان کا دوسری جگہ انتظام نکاح کا ہو گیا تو وہ خود جا رہی ہیں تو چلی جائیں، اب ورثاء کے اوپر کوئی گناہ، کوئی ان کے اوپر حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ عورتیں بھی من معروف کی اللہ نے قید لگائی کہ اچھا کوئی فیصلہ کریں، ایسا نہ ہو کہ نکاح کے علاوہ کسی کے ساتھ چلے جائیں، عورتیں خود کسی کے ساتھ خفیہ آشنائی کرنے لگ جائیں، تو اس طریقے سے وارثوں کو حق ہوگا کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں، اگر کوئی جرم کرے تو اس کو اللہ سزا دینے پہ قادر ہیں، لیکن حکمتوں والے ہیں، بہت سے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع ایک جوڑا ہے۔ یہ پہلے بیان ہوا کہ جس عورت کا نکاح ہوا اور ابھی مباشرت میاں بیوی نہیں ملے اور اس کا حق مار بھی مقرر نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی، تو ایسی عورت کو خالی ہاتھ گھر سے نہ نکالا جائے طلاق کے بعد، بلکہ اس کو کپڑوں کا جوڑا یا کچھ دے کر کے گھر سے رخصت کیا جائے اچھے طریقے سے۔ تو فرمایا طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاعن جن کا حق مار مقرر نہیں اور میاں بیوی کے ملنے سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی تو ایک کپڑوں کا جوڑا دینا ہے، بالمعروف دستور اور قاعدے کے مطابق۔
امیر ہے تو امیرانہ لباس دے، غریب ہے تو غریبانہ، متوسط ہے تو متوسطانہ۔ حقاً علی المتقین، یہ جوڑا دے کے رخصت کرنا یہ لازم ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف خدا ہے انہیں، تو ان کے ذمہ واجب ہے کہ اس طریقے سے عورت کو رخصت کریں۔ دھکے دے کے، گالی گلوچ کر کے، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ بیویوں کو گھروں سے بھیجیں۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ بیان فرماتے ہیں، لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ الم تر الی الذین، آگے یہاں ایک اور مضمون کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل، ان میں ایک پیغمبر گزرے حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کے زمانے کی بات ہے یہ، کہ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو عمالقہ کے خلاف لڑنے کو کہا۔ یہ عمالقہ ایک قوم تھی شام کے ان علاقوں میں، اور یہ بہت ہی قداور لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، سخت جاں اور لڑاکے لوگ تھے۔ تو بنی اسرائیل کو ان کے خلاف جہاد کا حکم ملا، لیکن بنی اسرائیل نے اس دور کی جو حضرت حزقیل کی قوم تھی، بزدلی کا مظاہرہ کیا اور لڑنے سے انکار کر دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت موسیٰ کے دور کی قوم بنی اسرائیل کو عمالقہ کے خلاف ہی لڑنے کو کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ وہاں تو بہت سخت جنگجو قوم ہے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے تو جا اور تیرا رب جانے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ ایسی عجیب یہ قوم تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بھی انہیں جہاد کا کہا، تو انہوں نے کہا حزقیل ہم تو نہیں لڑ سکتے، وہ تو بہت سخت جنگجو لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ حضور کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے بے سر و سامانی کے حال میں اگر صحابہ کو حکم دیا تو صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بدر کے میدان میں بہت کمزور تھی پوزیشن صحابہ کی، اسلحہ بھی نہیں تھا، تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، لیکن حضور نے فرمایا تو سب تیار ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم ہر موقع کے لیے آپ کی بات پہ لبیک کہنے کو تیار ہیں، آپ اگر ہمیں پہاڑوں سے ٹکرانے کو کہہ دیں، سمندروں میں کودنے کو کہہ دیں، ہم تیار ہیں۔ یہ صحابہ کی شان تھی۔ تو حضرت حزقیل نے ان کو کہا کہ نکلو جہاد کرو، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کر سکتے، الٹا اس شہر سے، ان بستیوں سے بھاگ گئے جنگلوں میں کہ اگر یہاں رہے تو حزقیل تو ہمیں میدان میں اتار دیں گے اور ہمیں دشمن سے بڑھا دیں گے، لڑا دیں گے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ تو موت کے ڈر سے بھاگ گئے اور جنگلوں میں چلے گئے۔ اس کا اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا الم تر الی الذین، کہ آپ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے ان لوگوں کو خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، یعنی آپ نے پہلی قوموں کے احوال میں ان لوگوں کا حال آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے بھاگ کر جنگل کی طرف، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ الوف الف کی جمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کتنے تھے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، بعض تفسیروں میں ان کی تعداد 20,000، بعض میں 40، بعض میں 70,000 تک ان کی تعداد لکھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں تھے، لیکن بزدل ہو گئے اور موت کے ڈر سے جنگل کو بھاگ گئے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو جب جنگل میں بھاگے اللہ کا حکم چھوڑ کر، تو اللہ نے جنگل میں ہی انہیں موت دے دی۔ پس فرمایا لهم اللہ، ان کے لیے اللہ نے موت، مر جاؤ، سب کو جنگل میں موت دے دی اور سارے مر گئے جو بھاگ گئے تھے۔ ثم احیاهم، پھر اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو زندہ کر دے، یہ تو میری ساری قوم مر گئی۔ ثم احیاهم، تو اللہ نے پھر ان کو زندگی دی۔ اب یہ سمجھے کہ میدان سے بھاگ جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں تو پھر زندگی مل جاتی ہے، انسان پھر بچ جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں، اللہ نے موت میدانوں میں تو نہیں رکھی، موت تو اللہ کے حکموں میں ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو انسان کو موت آتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان کے جسم کے کئی جگہوں پہ زخم ہو جائیں تو موت نہیں آتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آپ نے سنا پڑا ہوگا
کہ آپ ساری زندگی جہاد میں رہے اور آخری وقت آپ بستر پہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں اور رونے لگے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت موت تو آنی ہے، اس سے کیا گھبرانا؟ فرمایا موت سے نہیں ڈر کے رو رہا، میں تو اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ ساری زندگی میں نے جہاد کیا، اور فرمایا میرا جسم دیکھو سر سے پاؤں تک کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں تیر اور نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آج میری موت شہادت کی نہیں، بستر پہ تبھی موت مر رہا ہوں۔ تو آپ کے اس عمل سے اور اس آخری وقت سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تلواروں کے سائے میں موت نہیں ہے۔ اگر موت ہوتی تو حضرت خالد شہید ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگل میں موت دے دی اور بات سمجھائی کہ موت سے بھاگو گے تو موت ہر طرف تمہارا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ حضرت خالد بن ولید موت سے ڈرے نہیں۔ ایک موقع پہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے زہر کی شیشی پی لی دشمن کے سامنے بسم اللہ پڑھ کے، تو فرمایا کہ ہم تلواروں میں، زہر میں، ان چیزوں میں موت نہیں سمجھتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ثم احیاہم، اللہ نے ان کو پھر زندگی دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والے ہیں لوگوں پر، یعنی لوگوں پر اللہ کا بہت فضل ہوتے ہیں، بہت انعامات ہوتے ہیں، لیکن لوگ اللہ کے انعامات کی قدردانی نہیں کرتے۔ ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ کے انعام انسان پائے تو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی حکم برداری کرے، اس کے فرما برداری کرے، یہ اس کا شکر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے زندگی میں، کتنی نعمتیں انسان پا رہا ہے، دن میں سینکڑوں نعمتیں استعمال اللہ کی کر رہا ہے، لیکن اتنا اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا۔ دن میں کتنے اللہ کے حکم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے احکامات حلال حرام کے، جائز ناجائز کے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ناشکری اللہ کے فضل کی، اس کے انعامات کی۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو، اور اس میں کوئی سستی نہ دکھاؤ۔ قتال سے، جہاد سے موت نہیں آئے گی، موت اللہ کے حکم سے آئے گی، اور جہاد اور قتال میں تمہاری اللہ نے عظمت اور شان رکھی ہے۔ اسلام کا وقار اللہ نے جہاد کے ذریعے سے رکھا ہے، اور جب مسلمان نے جہاد کو چھوڑا دنیا میں ذلیل ہوا، اسلام کی عظمت کو بھی نقصان پہنچایا اور خود بھی اپنی عزت کو گنوا بیٹھا۔ آج مسلمان کٹ نہیں رہا دنیا میں، وجہ صرف یہ کہ جہاد سے پیچھے بھاگ گیا اور الٹا جہاد کو بدنام کیا، کہیں دہشت گردی کا نام دیا، کہیں اس کو انتہا پسندی کا نام دیا، کبھی کیا الٹا اس حکم الہی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو ذلیل ہو رہا ہے دنیا میں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس لیے فرمایا لڑو اللہ کی راہ میں، قتال کرو اللہ کی راہ میں دشمنوں سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے جو کچھ بھی تم اس حوالے سے باتیں کہتے ہو، کرتے ہو، اور اللہ کے احکامات کے بارے میں جو بحث مباحثے کرتے ہو سب اللہ سن رہے ہیں۔ اگر تم جہاد کو غلط کہہ رہے ہو اللہ سن رہے ہیں، جہاد کو دہشت گردی کا نام دے رہے ہو اللہ سن رہے ہیں، علیم تمہارے سب احوال کو جانتے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں، کس کا کیا عمل ہے، سب اللہ کے نظر میں ہے۔ اور آگے فرمائے کہ چونکہ جہاد اسلام کا ایک اہم ستون ہے اور یہ عمل بغیر اسلحے کے اور بغیر سامان جنگ کے نہیں ہو سکتا، اس لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اپنے پیسے کو، اپنے مال کو اس کے لیے لگاؤ تاکہ سامان جنگ مہیا ہو، اور اپنے جنگی سامان کی تیاری ہر وقت رکھو۔ جیسے دوسرے مقام پہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاد کے لیے اپنی پوری طاقت سنبھال کے رکھا کرو، طاقت بنا کے رکھا کرو۔
اور اس کے لیے پیسہ اور اس کا پابند کیا مسلمانوں کو کہ اس عمل کے لیے پیسہ مہیا کرو، اور یہ پیسہ تم جو بھی لگاؤ گے اللہ سے اس کا اجر پاؤ گے۔ یہ گویا اللہ کے ہاں تم قرض دے رہے ہو، اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسن یعنی نیک نیتی سے، خلوص سے یہ اللہ کی راہ میں اپنا مال لگائے، اور یہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، تمہارا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں بن رہا ہے، جو بھی خرچ کر رہے ہو، جو بھی دے رہے ہو اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے۔ اللہ اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے آخرت میں، کیسے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کو بڑھا دیں گے، اللہ اس کو بڑھا دیں گے تمہارے لیے، یعنی اس کا اجر وہ بڑھا کے تمہیں دیں گے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا کر کے، ایک کے بدلے میں 700 تک تمہیں اللہ اس کا اجر عطا، 1 روپیہ لگایا 700 خرچ کرنے کا اجر۔ واللہ یقبض ویبسط، اور مال اللہ ہی تنگ کرتے ہیں اور کشادہ کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی راہ مال خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، غربت آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی، فرمایا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے غریب ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر کے امیر ہو سکتا ہے۔ واللہ یقبض، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے رزق کو تنگ کرنا، ویبسط، اور اسی کے ہاتھ میں ہے رزق کو کشادہ کرنا۔ اس کے حکم پورے کرو گے تو برکت دے گا، حکم توڑو گے اور بخل سے کام لوگے تو بے برکتی ہوگی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر اسی کی طرف تم سب کا لوٹایا جانا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے کے مطابق اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اچھے کام لے کے جاؤ گے اجر ملے گا اس سے، اور برے کام لے کے جاؤ گے، برے اعمال لے کے جاؤ گے تو اس کے ہاں سے سزا پاؤ گے۔ تو تمہارا سب کا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔